دیتے ہیں, صدقات و خیرات پر بھی توجہ دیتے ہیں. آج ساری کوششیں نیک اعمال کے لیے کی جا رہی ہے, لیکن گناہ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی ہے. سن لو, جو صرف نیک اعمال کرے وہ متقی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کرے گا, لیکن بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو گناہ چھوڑ دے, کیونکہ جو گناہ چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا. اسی لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ان کا بلند ہے جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں. تو آخرت کی فکر جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ گناہ سے بچے گا. آج میں آپ کو بتاؤں, اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ولی کی زندگی پیش کی جائے, صرف اشارے دینا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آخرت کی فکر اس کو زیادہ ہوگی جو جتنا اللہ کا پیارا بندہ ہوگا, اللہ کا مقرب بندہ ہوگا. آج ہم اپنی سچویشن دیکھیں, آج ہم اپنے حالات دیکھیں, آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. آخرت کا کوئی تصور جو اللہ والوں کے دل میں تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں. کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ اکبر, آخرت کو یاد کر کے مصطفیٰ جان رحمت خود بھی روئے ہیں, انبیاء کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. اللہ اکبر, سلف صالحین روئے ہیں, صحابہ کرام روئے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں اپنی ماں کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا, میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا تاکہ میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے ہیں, کاش میں ایک پرندہ ہوتا, لوگ میری گردن پہ چھری چلا کر مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور ہضم کر جاتے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے, جن کا ذکر انجیل میں ہے, جن کا ذکر قرآن میں ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر اللہ نے جن سے خیر کا وعدہ کیا ہے, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا, مجھے کوئی کاٹ کر کھا لیتا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. میری قوم کے جوانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھیں, جو امام الانبیاء کے ساتھ جہاد پر جائیں, بلکہ جن کے گھوڑوں کی سم سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں اللہ یاد کرے, وہ لوگ رو رہے ہیں آخرت کی فکر کر کے, آخرت کی یاد کر کے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں. کون کانپ رہے ہیں؟ جن کی راتیں تلاوت قرآن میں گزرتی ہے. کون کانپ رہے ہیں؟ جو چہرے رسول دیکھ کر اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں. کون کانپ رہے ہیں؟ جن کے لیے قرآن وعد اللہ الحسنى کہہ کر ان کی بشارتیں بیان کر رہا ہے, ان کی عظمتوں کا اظہار, کبھی والذین معہ کہہ کر, اشداء علی الکفار کہہ کر, رحماء بینہم کہہ کر, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہہ کر, اللہ اکبر, ان کی فضیلت قرآن بیان کرے, ان کے خطبے قرآن پڑھے, ان کی عظمت قرآن بیان کرے. امام الانبیاء جس کے لیے کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا. وہ امام الانبیاء جس کے لیے کہے کہ اللہ اکبر, معراج میں میرے خدا نے جس انداز سے مجھ سے بات کی وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز تھی. آپ اندازہ تو کریں, اذن منی یا حبیب جس انداز سے پکارا گیا وہ ابو بکر کی آواز میں پکارا گیا, جس کی آواز اللہ اکبر خدا کو اتنی بھاتی ہو کہ محبوب کو اذن منی کہے تو ابو بکر کے انداز میں کہیں. لیکن اللہ اکبر, وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں, لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا جو شراب کی اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں, جو موبائل پر گیم کھیل کر اپنے دن کو ضائع کرتے ہیں, جن کا حال یہ ہے جنہوں نے عورتوں پہ بد نظری کی اور اپنی آخرت کو تباہ کیا. انہیں آخرت کی فکر تک نہیں, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور تک نہیں. وہ لوگ جو سود کے لقمے کھا کھا کر اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور اپنے جسم کو فربا کر رہے ہیں. حرام کھا کر جسم کو فربا کرنے والوں, تم کچھ اور نہیں کر رہے ہو, تم اپنے
अपने जिस्म को कब्र के कीड़े की गिज़ा बना रहे हो, जहन्नम की आग की गिज़ा बना रहे हो। अल्लाह अकबर। जो नाप तौल में कमी करके नाजायज और हराम माल जमा कर रहे हैं, उन्हें आखिरत की फिक्र कब है? जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया, उन्हें आखिरत की फिक्र कब है? जो दौलत की मोहब्बत में लोगों के माल पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आखिरत की फिक्र कब है? जो रात में 2-2, 3-3 बजे तक नंगा नाच हीरोइन के हवाले से देखते हैं, हीरो को नाचता देखते हैं, उन लोगों को आखिरत की फिक्र कब है? बड़ी माजरत के साथ मैं बेहयाई की गुफ्तगू करने का कायल नहीं, लेकिन मजबूर हूं आपके सामने एक बात जरूर कहूंगा। वो नौजवान लड़के जो किसी लड़की का हाथ पकड़कर पार्कों में घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें आखिरत की फिक्र कब है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द किसी औरत का हाथ पकड़ ले, अल्लाह अकबर, सिर्फ हाथ पकड़े, मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के जवानों, दूर दूर बैठकर इंटरनेट में सुनने वालों, मैं अपने भाई और बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ। सादिक और मस्तूक नबी मुस्तफा करीम का फरमान दिल के कानों से सुनो। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद नबवी में बैठकर या हुजरा आयशा में बैठकर मेरे आका आज के माहौल को देख रहे थे, और ऐसा लगता क्या है, खुदा की कसम वो जरूर देख रहे थे। जिसकी जात, जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से 15 सदी के बाद की बात क्या छुप सकती है? उनका हाल तो ये है कि शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, वो वन नज्म वाला, वन नज्म आंखें वाला जो खुदा को देखता है। खुदा को देखना क्या है, कुछ पता है? खुदा को देखना क्या है, कुछ मालूम है? जनाब मूसा ने कहा, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, तुझे देखना चाहता। बार बार सुना, 9 बार का नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। जिद की तो कहा मुझे देखेगा तो मर जाएगा। ये इब्ने अब्बास की तफसीर है, अंजुर इलैक के हवाले से सैयदुल मुफस्सिरीन इब्ने अब्बास कहते हैं, अल्लाह ने कहा मर जाएगा, मुझे नहीं देख सकेगा। मूसा ने जुर्रत की, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तुझे न देखकर जिंदा रहने से बेहतर है कि तुझे देख के मर जाऊं, तुझे देखकर मर जाऊं, ये मेरे लिए बेहतर है। तो कहा मुझे देखने से पहले जिनको मैंने बनाया जरा उन्हें देख। बैठ जाए पहाड़ पर और पहले मेरी मखलूक देख। वो लोग जो हम सुन्नियों को ताना देते हैं कि क्या बार बार कहते हो कि नबी अपनी तरह बशर नहीं, अपनी तरह बशर नहीं। अरे अपनी तरह तो है, तभी तो बाजार में घूमते हैं, तभी तो आयशा से निकाह करते हैं, तभी तो फातिमा को गोद में खिलाते हैं, फातिमा तो ज़हरा के लिए उठकर खड़े होते हैं, हसनैन का झूला झुलाते हैं, फातिमा की चक्की चलाते हैं, जंगों में शिरकत करते हैं, कंकरी उठाकर मारते हैं। हम कहते हैं नादान, यही बात तो है जो एक पर्दे में आए तू उसे पहचान नहीं सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे हुस्न पर 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाल दिए, कपड़े का पर्दा डाल कर आए तो पहचान न सको जो अल्लाह की 70,000 गैरत के पर्दे में छुप कर आए, तुम उसको क्या पहचान सकते हो? इसीलिए तो जिन लोगों ने पहचाना और अकीदा सच्चा बयान किया वो ये कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, अपनी तरह नहीं बल्कि वो मूसा की तरह भी नहीं। इसीलिए तो कहा बैठ मूसा, मुझे देखने से पहले जिन्हें मैंने बनाया और वो भी कुन फरमा कर बनाया, जरा उस कुन का जलवा देख। पहले आसमान के फरिश्तों का निकल आओ, पहले आसमान के फरिश्ते इस तरह आए जैसे बिजली कड़कती है, वैसे वो जिक्र कर रहे थे। हजरत मूसा डर गए, पीछे को हट गए मखलूक देखकर।
توجہ فرمائیں، مخلوق دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ہیبت میں پڑے، دوسرے آسمان کے فرشتے اس طرح گزرے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے سینہ تھام لیا اور رونے لگے، یا اللہ تو نے سچ کہا، تیرا وعدہ سچا، تیرا فرمان سچا، مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا۔ مخلوق کا یہ حال ہے، اس کی ہیبت کا یہ حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سینہ تھام لیا، اس کے بعد تیسرے آسمان کے فرشتوں کو کہا تم بھی آؤ، تو ان کے سر آگ کے تھے اور ان کے بدن برف کے تھے۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو سینہ پھٹنے لگا، عرض کی مولا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ سوال ہی کیوں کیا کہ تجھے دیکھنا چاہتا۔ ہائے ہائے، تیسرے آسمان تک کے فرشتوں کو دیکھا تو عرض کیا انی تبت الیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع لایا، مجھے معاف کر دے، میں نے سوال ہی کیوں کیا تھا۔ توجہ فرمائیے، موسیٰ ہے، یہ جناب موسیٰ ہے، یہ جناب موسیٰ ہے جو کہتے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آیا نہیں دیکھ سکتا، اور اس کے بعد تیسری آسمان کی مخلوق دکھائی تو جناب موسیٰ کہتے ہیں میرا سینہ پھٹنے لگا اور میں نے عرض کی مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ذرا اور بھی دیکھ لے، تو جناب جبریل آئے، عرض کیا موسیٰ صبر کریں اور دیکھ تو لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تاب نہیں دیکھنے کی، تو عرض کیا جب ان کو نہیں دیکھ سکتے، جن کو بنایا اس قہار و جبار نے، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تمہارا اور میرا نبی ہے، یہ تمہارا اور میرا نبی ہے، ہمارے آقا ہیں، قربان جائیں۔ پہلے آسمان پر گئے، فرشتوں کو دیکھا، مسکراتے ہوئے نکل پڑے، دوسروں کو، دوسرے آسمان والوں کو دیکھا، مسکراتے ہوئے نکل پڑے، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک گئے، عرش تک گئی۔ عرش کیا ہے؟ جبریل اور میکائیل کہتے ہیں اللہ نے جس دن سے عرش بنایا، رہتے اتنے قریب میں ہے لیکن خدا کی ہیبت کی وجہ سے کبھی عرش کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھی۔ میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل وہ ہیں جو نظر اٹھا کے عرش کو نہ دیکھے۔ آمینہ کا لال وہ ہے جو اپنے قدموں کو عرش پر رکھے۔